بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی ویڈیو میں ہم نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سیدہ زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات کریں گے۔ اسلام کی باعظمت خواتین نے اپنے کردار سے تاریخ پر جو انمٹ نقوش چھوڑے، اس پر مورخ حیران ہے۔ اس سے ثابت ہوتا ہے کہ اسلام میں خواتین کو دی گئی اہمیت بے سبب نہیں۔ اسلام کی انہی معظم و مکرم خواتین میں ایک نمایاں نام نواسی رسول سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، جن کی عظمت کے سب معترف ہیں۔ آج 14 صدیاں بیت چلی ہیں، جہاں بھی اظہار، قربانی، علم و بردباری، استقامت و استقلال اور بہادری اور دلیری کا ذکر ہوتا ہے، اس عظیم خاتون کی حیات طیبہ کو دہرائے بغیر مکمل نہیں ہوتا۔ حضرت زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 5 جمادی الاول یا بعض روایات میں 1 شعبان 5 یا 6 ہجری کو مدینے میں پیدا ہوئیں۔ آپ کے والد گرامی شیر خدا حضرت علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور مادر گرامی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں۔ آپ کے مشہور القاب ثانیہ زہرا، شریکت الحسین، عالمہ اور عقیلہ بنی ہاشم ہیں۔ آپ کی پیدائش کے وقت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سفر میں تھے، اور حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امیر المومنین حضرت علی ابن طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے درخواست کی کہ بچی کا نام تجویز فرمائیے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ کبھی ایسا ہوا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سبقت کی ہو؟ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بیٹی کو ماں کی آغوش سے لے کر نانا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آغوش میں دے دیا۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد میری اولاد ہے، لیکن ان کے بارے میں اللہ فیصلہ کرتا ہے۔ چنانچہ جبرائیل امین علیہ السلام نازل ہوئے اور عرض گزار ہوئے کہ اللہ نے درود و سلام بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ بچی کا نام یعنی دختر کا نام زینب رکھ دیجئے۔ میں نے لوح محفوظ میں یہی نام رقم کر رکھا ہے۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آغوش میں لیا، بوسہ دیا اور فرمایا، میری وصیت ہے سب اس بیٹی کا احترام کریں، کیونکہ یہ سیدہ ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مانند ہے۔ جس طرح دین و شریعت کے تحفظ اور عروج اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت، پاسداری اور معاونت کے لیے ام المومنین حضرت ختیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کوششیں بے مثال و لازوال تھیں، اسی طرح آپ کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا صبر و استقامت، راہ خدا میں جذبہ اظہار و فداکاری اور بقائے دین و شریعت کے لیے عظیم ترین قربانی کائنات کے لیے مثال رہے گی۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ جہاں خانوادہ اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عظیم ترین فرد تھیں، وہیں انہیں صحابیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شرف بھی حاصل تھا۔ ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نور پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تابش سے فیض حاصل کیا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آغوش نبوت و ولایت و عصمت میں پرورش پائی، علم و عرفان کے سرچشموں سے سیراب ہوئیں اور صبر و استقامت و شجاعت کا درس حاصل کیا۔ یہی وجہ کہ اللہ نے ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ میں برداشت و پائیداری کو روشن کر دیا، تاکہ راہ مستقیم پر چلنے والے انسانوں کے لیے تا ابد نمونہ عمل بن جائیں۔ گویا حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آنے والے حوادثات یعنی حادثے اور سانحات کے لیے عہد طفلی میں ہی اپنے آپ کو تیار کر لیا۔ پھر وہ وقت آ ہی گیا جب حسین ابن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پامال ہوتی اسلامی قدروں کی بقا کی خاطر یزید کی بیعت سے انکار کر دیا اور کربلا کے دشت کو آل نبی اور اپنے اصحاب کے خون سے معلّہ بنا دیا۔ یزید سمجھا کہ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر کے اس نے لا الہ کے پاسبانوں کا خاتمہ کر دیا۔ ایسے میں سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جلے ہوئے خیام سے پرچم حسینیت کو رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سنبھالا۔ 11 محرم 61 ہجری کو یزیدی لشکر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیٹیوں کو قیدی بنا کر شام لے کر چلا، تو سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس دوران شہیدان راہ شرف و فضل کے پسماندگان و اسیروں کی گراں قدر میراث کی جس طرح پاسداری و حفاظت کی، اور شہدائے نینوا کے گراں بہا خون کو رائگاں ہونے سے بچایا، اس پر وہ کوفہ شام کے بازاروں اور ابن زیاد یزید کے درباروں میں بنت قرار
رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات، بیانات و تقریرات شاہد و گواہ ہیں، جنہوں نے یزیدیت اور اس کے ہم نواؤں کے چہروں پر پڑے ہوئے اسلام کے مصنوعی نقاب کو اتار پھینکا اور ظلم و جبر اور اسلام شکنی کی بنیادوں پر ایستادہ کسر ہائے یزیدیت میں زلزلہ برپا کر دیا۔ دانش کدہ ادبیات قاہرہ کے مشہور و معروف ادیبہ ڈاکٹر عائشہ بنت شاطی بعنوان انعکاس دائمی صدائے زینب رقم کرتی ہیں کہ زینب عقیلہ بنی ہاشم نے اپنی ذمہ داری کو اس طرح واضح طور پر پورا کیا کہ تا قیامت سانحہ کربلا کو جاوداں کر دیا۔ ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے خطاب کو جاری رکھا۔ یہ آوازیں عوام الناس کے کانوں میں گونجتی رہیں اور ہمیشہ ان کے دلوں کو بے قرار کرتی رہیں، اور وہ اپنے کو خود ہی سرزنش کرتے اور ایک دوسرے کو برا بھلا کہتے، یہاں تک کہ ایک نئی تحریک کا آغاز ہوا، یہاں تک کہ کسر ہائے یزیدیت کی بنیادیں کھوکھلی ہو گئیں۔ جب اولاد نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اسیر قافلہ دربار یزید میں پہنچا تو نواسی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ثانیہ زہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ شریکت الحسین حضرت بی بی زینب بنت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دربار میں یزید کو مخاطب کر کے فرمایا، سب تعریفیں اس خدا کے لیے ہیں جو کائنات کا پروردگار ہے، اور خدا کی رحمتیں نازل ہوں پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور ان کی پاکیزہ و عطرت و اہل بیت رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر۔ اما بعد، بالآخر برا ہے انجام ان لوگوں کا جنہوں نے اپنے دامن حیات کو برائیوں کی سیاہی سے داغدار کر کے اپنے رب کی آیات کی تکذیب کی اور ان کا مذاق اڑایا۔ اے یزید، کیا تو سمجھتا ہے کہ تو نے ہم پر زمین کے گوشے اور آسمان کے کنارے تنگ کر دیے ہیں؟ اور کیا آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رسیوں اور زنجیروں میں جکڑ کر در بدر پھرانے سے تو اللہ کی بارگاہ میں سرفراز اور ہم رسوا ہوئے ہیں؟ کیا تیرے خیال میں ہم مظلوم ہو کر ذلیل ہو گئے اور تو ظالم بن کر سر بلند ہوئے؟ کیا تو سمجھتا ہے کہ ہم پر ظلم کر کے خدا کی بارگاہ میں تجھے شان و مقام حاصل ہو گیا؟ آج تو اپنی ظاہری فتح کی خوشی میں سرمست ہے، مسرت و شادمانی سے سرشار ہو کر اپنے غالب ہونے پر اترا رہا ہے، اور ہمارے حقوق کو غصب کر کے خوشی اور اس کا جشن منانے میں مشغول ہے۔ اپنی غلط سوچ پر مغرور نہ ہو اور ذرا دم لے۔ کیا تو نے اللہ کا یہ فرمان بھلا دیا ہے کہ حق کا انکار کرنے والے یہ خیال نہ کریں کہ ہم نے جو انہیں مہلت دی ہے وہ ان کے لیے بہتر ہے، بلکہ ہم نے اس لیے ڈھیل دے رکھی ہے کہ جی بھر کے اپنے گناہوں میں اضافہ کر لیں، اور ان کے لیے خوفناک عذاب معین و مقرر کیا جا چکا ہے۔ کیا یہ تیرا انصاف ہے کہ تو نے اپنی مستورات کو چادر اور چار دیواری کا تحفظ فراہم کر کے پردے میں رکھا ہوا ہے، جبکہ رسول زادیوں کو سر برہنہ در بدر پھرا رہا ہے؟ تو نے وقت رات عصمت کی چادریں لوٹ لیں اور ان کی بے حرمتی کا مرتکب ہوا۔ تیرے حکم پر اشقیاء نے رسول زادیوں کو بے پردہ کر کے شہر بشہر پھرایا۔ تیرے حکم پر دشمنان خدا اہل بیت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پاک دامن مستورات کو ننگے سر لوگوں کے ہجوم میں لے آئے۔ آج ان قیدی مستورات کے ساتھ ان کے مرد موجود نہیں ہیں جو ان کی سرپرستی کریں۔ آج آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معین و مددگار کوئی نہیں ہے۔ اس کے بعد سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آسمان کی طرف منہ کر کے بارگاہ الہی میں عرض کی، اے ہمارے پروردگار، تو ہمارا حق ان ظالموں سے ہمیں دلا دے اور تمہارے حق کا بدلہ ان سے لے۔ اے پروردگار، تو ہی ان ستم گروں سے ہمارا انتقام لے، اور اے اللہ، تو ہی ان پر اپنا غضب نازل فرما، جس نے ہمارے عزیزوں کو خون میں نہلایا اور ہمارے مددگاروں کو تحت کر دیا۔ کائنات کی افضل ترین ہستی کی نواسی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات نے تاریخ کے دھارے کا رخ بدل ڈالا اور ظلم و بربریت کی بنیادیں ہلنے لگیں۔ فتح سے مخمور حکمران شرمندگی اور شکست کا نمونہ بن گئے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبات نے نہ صرف ظالمانہ یزیدی حکومت کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینک دیا، بلکہ ظلم و جبر کے مقابل صبر و استقامت اور جرأت کا وہ ایک استعارہ بن گئیں، یعنی کہ ان کی مثال دی جاتی ہے کہ انہوں نے جس طرح یزیدی دربار میں تقریر کی تھی وہ رہتی دنیا تک یاد رہے گی۔ پیارے بہنوں اور بھائیوں، مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دیجیے گا، چاہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ اپنا اور اپنے گرد و نواح کے لوگوں کا بہت خیال رکھیے گا۔ جزاک اللہ۔ اللہ حافظ۔